یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے بلکہ زلیخا گناہگار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آس پاس بھی ہونے لگی تو امیر مصر نے بیوی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کاراگار میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں آپ نے قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر مطلب بتلائی تھی وہ سب سچ ہوتی۔ تبھی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے اور دھان کی 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خواب کی تعبیر جاننی چاہیے مگر کوئی نہیں بتلا سکا تو بادشاہ کے ایک ساقی نے جو کہ قید میں رہ چکا تھا اس نے اس کی تعبیر جاننے قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی اور پھر یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے اس خواب تعبیر جاننی چاہی تو آپ نے بتلایا کہ راجیہ میں 7 کھیتی سے جو اناج ہوگا اسے جمع کرو کیونکہ اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا اور دھان نہیں ہو پائے گی۔ تب یہ جمع کی ہوئی دھان کام آئے گی، اس کے بعد پھر ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب اس قاصد نے یہ سب بات بتلائی تو بادشاہ نے انہیں قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے باہر نہیں آئیں گے جب تک ان کی بے گناہی سامنے نہیں آ جائے گی۔ تب بادشاہ نے ساری باتوں کی تصدیق کروائی تو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلوایا اور ان سے اتنا زیادہ پربھاوت اور خوش ہوا کہ اس نے آپ سے کہا آپ جو چاہیں عہدہ لیں مگر اسی محل میں رہیں۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکومت اور اس کے سارے انتظامات ہی ان کے حوالے کر دی۔ ان کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا اناج کی فروخت کرنے لوگ دور دور سے آنے لگے۔